السلام علیکم ناظرین، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے لیے ایک نوکری ہے جس میں سالانہ تنخواہ 1.2 ملین ڈالرز ہے جو پاکستانی 36 کروڑ روپے بنتے ہیں، یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ کیسی نوکری ہے۔ یہ نوکری کوئی عام نوکری نہیں ہے جس میں آپ کو آفس جانا ہو یا کسی میٹنگ میں حصہ لینا ہو۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک نوکری ہے جہاں آپ کو کسی انسان کی نگرانی کا سامنا نہیں ہوگا، نہ کوئی باس ہوگا جو آپ پر نظر رکھے گا، آپ کے پاس صرف آزادی ہوگی۔ جب آپ سونا چاہیں سو سکتے ہیں، سمندر کی خوبصورتی کا نظارہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا مچھلی پکڑنا چاہیں تو وہ بھی پکڑ سکتے ہیں۔ یہ جاب ایک لائٹ ہاؤس کی جاب ہے، وہ بھی سمندر کے درمیان جہاں صرف پانی کی آوازیں ہیں اور تنہائی کا راج ہے۔ لیکن اس کے پیچھے راز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں طوفانی لہریں 10 میٹر بلندی تک اڑتی ہیں اور اتنی شدت سے لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آپ کو اس نوکری میں صرف اتنا کرنا ہوگا، اس بات کو یقینی بنائے کہ لائٹ ہاؤس کی روشنی ہمیشہ چمکتی رہے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تنہائی آپ کا دشمن بن جائے گی اور جب موسم بگڑے گا تو ڈر ہی ڈر ہوگا۔ تو کیا آپ اس جاب پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اس نوکری کو پورا کریں؟ آئیے اس کے پیچھے چھپی حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، میرا نام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علی پبلک ٹی وی۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جاب کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے تو لوگ اس کے لیے قطار میں کیوں نہیں لگ جاتے، لیکن جب آپ اس کی حقیقت جانیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں دل کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لائٹ ہاؤس کی حفاظت سمندر کے بیچوں بیچ ہے جہاں چاروں طرف نیلا پانی ہے۔ آپ کو یہاں تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہی تنہائی آپ کی کمزوری بنے گی۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایسے لائٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ روشنی ہمیشہ چمکتی رہے۔ یہ بظاہر بہت آسان لگتا ہے پر خطرناک اس وقت لگتا ہے جب سمندری طوفان آتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب لہریں لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں، وہ آواز آپ کو دل کی گہرائیوں تک ہلا دیتی ہے۔ ان لمحوں میں آپ کے پاس صرف یہ ہوگا کہ لائٹ ہاؤس کی مضبوطی اور آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خطرناک موسم اور طوفان کے باوجود آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ تنہائی ہے جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی اہمیت کتنی زیادہ کیوں ہے؟ آخر روشنی کو ہر وقت جلتا کیوں رہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سمندری سفر نامعلوم راستوں پر مبنی تھا۔ قدیم زمانے میں نہ سڑکیں تھیں نہ گاڑیاں، سمندر طویل سفر کا واحد ذریعہ تھا جو مسافروں کو اپنی منزل تک پہنچاتا تھا۔ مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سورج، چاند اور ستاروں پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جب آسمان بادلوں سے ڈھک جاتا تھا یا رات کی سیاہی گہری ہو جاتی تو یہ راستہ بھٹک جاتے اور سمندری حادثے پیش آ جاتے۔ لائٹ ہاؤس کی ضرورت کا پہلا احساس اس وقت ہوا جب کیپٹن مارسیس جیسے بہادر ملا نے اپنی زندگی کا مشکل ترین سفر رات کو طے کیا۔ ایک رات کیپٹن مارسیس کی کشتی ایسے علاقے سے گزری جہاں سمندر کے نیچے پتھر تھے۔ ان پتھروں نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا، کشتی الٹ گئی اور نقصان کا سامنا ہوا۔ اس حادثے نے کیپٹن کو سوچنے پر مجبور کیا کہ ایسی خطرناک جگہوں پر روشنی کی مستقل علامت ہونی چاہیے جو جہازوں کو خطرے سے آگاہ کر سکے۔ اس تجربے نے لائٹ ہاؤس کو جنم دیا جو بحری سفر کی سلامتی کا باعث بنا۔ سمندر کے سفر میں لائٹ ہاؤس کی روشنی مسافروں کے لیے امید کی کرن تھی۔ یوں لائٹ ہاؤس خاموش محافظ بن گیا جو اپنی روشنی سے زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتا تھا۔ دنیا کے پہلے لائٹ ہاؤس کی تعمیر کی کہانی قدیم مصر کے شہر سکندریہ سے شروع ہوتی ہے جو بحر روم کے ساحل پر مشہور شہر تھا۔ اس وقت سکندریہ تجارتی مرکز تھا اور دنیا بھر کے تاجر یہاں آتے تھے، مگر اس شہر کو ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا تھا اور وہ تھی اس کی پیچیدہ لوکیشن۔ جب رات کے وقت بحری جہاز وہاں سے گزرتے تو اکثر حادثات کا شکار ہو کر ڈوب جاتے۔ اس وقت کے حکمران نے اس مسئلے کا حل نکالا۔ انہوں نے ماہرین کو بلایا اور کہا کہ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ ماہرین نے اس چیلنج کو قبول کیا اور حیرت انگیز منصوبہ بتایا۔ انہوں نے لائٹ ہاؤس کی تعمیر کا کہا جو سمندری جہازوں کی رہنمائی کرے۔ یوں سکندریہ شہر کے ساحل پر دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس تعمیر کیا گیا۔ اس کی بلندی 384 فیٹ تھی اور یہ سفید ماربل سے بنایا گیا تھا۔ سکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس بہت قیمتی تھا جو بحری سفر کو آسان کر دیتا تھا۔ لائٹ ہاؤس میں روشنی کے لیے بڑے مشعلوں کا استعمال کیا جاتا تھا جنہیں بر وقت جلانا بہت مشکل کام تھا۔ لکڑی اور تیل کا استعمال کرنا پڑتا تھا جو مشکل کام تھا، لیکن پھر بجلی کی ایجاد کے بعد لائٹ ہاؤس میں بلب کا استعمال کیا گیا جو روشنی کو مزید تیز کرتا تھا۔
ناظرین گرامی، اب آپ اس کی تاریخ تو جان ہی چکے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس نوکری کو کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سالانہ 1.5 ملین ڈالرز ایک بہت بڑی تنخواہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں۔ کیا اس کے پیچھے آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے؟ سمندر کے اندر لائٹ ہاؤس کی نگرانی کرنا محض ایک آزمائش ہے، لیکن اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں آپ سے ایک ہلکا پھلکا سوال ہے کہ اتنی آزمائش والی جاب کے باوجود یہ بحری جہاز والے اپنی جہاز کے آگے بڑی بڑی لائٹس کیوں نہیں لگوا لیتے تاکہ لائٹس آؤٹ کا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے؟ اگر آپ کا کوئی خیال ہے تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی زبردست اور شاندار ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔